نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج سلسلہ مجالس کی 21ویں مجلس ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کی عمر میں سفر شام سے متعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے تو ایک مرتبہ ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر جا رہے تھے۔ چونکہ ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے اور وہ جب سفر پر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چمٹ گئے، جیسے ایک بچہ والدین سے چمٹ جاتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سفر بہت طویل ہے، اونٹوں پر سفر ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میں اس وجہ سے آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے نہ چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ شام کے سفر پر لے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے بصرہ نامی مقام پر پہنچے جو ابھی اردن میں واقع ہے۔ تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ، جو اپنے عبادت خانے میں گوشہ نشین تھا اور آنے جانے والوں سے بالکل لا تعلق رہتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ یہاں سے گزرا تو خلاف معمول وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا اس نے کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے۔ اس نے سارے قافلے والوں کو روکا اور ان کی دعوت کی اور سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ سب آ گئے کھانے کے لیے، تو اس نے کہا ایک شخص نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ سامان کے پاس بیٹھا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ میں نے تو سب کے لیے دعوت کی ہے، اب اس میں بچہ جو ہے آپ کے قافلے میں، اس کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا گیا۔ تو اس کی نظر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ تو سید العالمین ہیں، جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائیں گے۔ اب قافلے والے پوچھنے لگے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے بتایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو دیکھا نہیں کہ سارے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ لے جائیں، کہیں یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے واپس بھیج دیا۔ بحیرہ راہب یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر روم کی طرف سے آنے والے آدمیوں 7 آدمیوں پر پڑی۔ وہ قریب آئے تو راہب نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر پر نکلا ہے، تو ہم نے ہر طرف ان کی تلاش میں اپنے آدمی بھیجے۔ راہب نے پوچھا کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی موجود نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہم اچھی طرح باخبر ہیں، ہمیں پکی خبر ملی ہے، وہ اسی راستے سے آئے گا۔ یہ بات سن کر اس راہب نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ جسے اللہ نے چاہا اسے کون روک سکتا ہے؟ تو وہ بولے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس راہب نے ان سے عہد لیا کہ آئندہ اس نبی کے در پر نہیں رہو گے۔ اس کے بعد ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو واپس کر دیں تاکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا شام کی طرف، اور اس سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں سے واپس ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے حق پرست یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں، اور یہ بات انہیں اس لیے معلوم تھی کیونکہ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اوصاف موجود تھیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یعنی یہ جو عیسائی تھے اور یہ جو یہودی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں کی بنا پر ایسے پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عربوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی آ جائے پھر دیکھنا ہم لوگ تمہارے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ سے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تک کہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے، باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اب جب اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آ گیا جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف یہ لوگ فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا اور انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی تھی۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی عیسائی راہبوں اور یہودی عالموں سے تعلیم حاصل کی تھی اور نبی آخر الزمان کی صفات کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جاننے کے باوجود یہود بغض کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے عیسائی، سکھ اور ہندو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، یہ اسلام کے خلاف جتنی کفریہ طاقتیں ہیں سب ایک ہیں، سب میں بغض و عداوت پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اگر کسی میں عداوت پائی جاتی ہے تو وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ لہٰذا اگر ہم آج دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو اسلام، مسلمانوں اور نبی کے خلاف جتنی سازشیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، جتنے فرقے بندے ہیں، ان سب کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے۔ پاک و ہند پر نظر ڈالیں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی گروپ بندیاں نہیں تھی۔ یہ جتنے فتنے اور فرقہ واریت آئی ہے، قادیانت کا فتنہ ہے اور جتنے فتنے ہیں، ان سب کا موجد یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان سب میں صرف ایک جنتی، باقی سارے جہنمی، اور جنتی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ محدثین، علماء اور مورخین نے دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان 72 فرقے جو جہنمی ہیں ان کے موجد یہودی ہیں۔ ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ چلتا ہے وہ یہود کا ہے، کیونکہ یہود ابتدا سے ہی اسلام کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا سبق اس واقعے سے بحیرہ راہب نے یہ دیا کہ نصارہ کے شر سے ابو طالب کو متنبع کیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ ان رومیوں کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو گیا تو وہ انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا دی تھی۔ سورہ صف میں ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لیکن یہ نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور وہ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نبی کی آمد سے رومیوں کا غاصبانہ قبضہ ختم ہو جائے گا، انہوں نے جو زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تمام چیزیں اصل حقداروں کے پاس چلی جائیں گی۔ ایسا کرنا رومی سلطنت کے مفاد میں نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے
وہ قبضہ ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. تو اس وجہ سے وہ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے. لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سابقہ کتب میں بھی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.